صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند آواز بلند تر صلوات ایک سورہ فاتحہ سید اشتیاق حسین زیدی سید سخاوت حسین زیدی اور اپنے اپنے تمام مرحومین کے لیے اللہم صلی علی محمد تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو عمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھال کے لیے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل کے لیے۔ غم حسین امانت ہے آج کی سن لو، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے، اور کفن پہ خاک شفا سے لکھی ہے نادے علی، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے۔ میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے دن سارے لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے۔ خاص زہرا کا عطیہ ہے یہ پرواز میری، خاص زہرا کا یہ عطیہ ہے پرواز میری، پر یہ آتی ہے بلندی پر کے جل جانے کے بعد۔ اور علی نے میرے کاسے میں فقیری ڈال دی جس دم، علی نے میرے کاسے میں فقیری ڈال دی جس دم، اس دم میرے دل پہ کھلا دست خدا کیا ہے۔ مجھے تو نور کا ہر سلسلہ علی سے ملا، مجھے تو نور کا ہر سلسلہ علی سے ملا، نبی علی سے ملے اور خدا علی سے ملا، نبی علی سے ملے خدا علی سے ملا۔ علی نہ ہوتے تو کس طرح خود کو پاتا میں، جو سچ کہوں مجھے میرا پتہ علی سے ملا، مجھے میرا پتہ علی سے ملا۔ کیوں؟ ارے میں خود تراشتا اس کو تو بس صنم ہوتا، یہ شکر ہے مجھے میرا خدا علی سے ملا۔ بس صنم ہوتا، اور ہماری انگشت بندگی میں علی کے موتی جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پیروں تلے ازل کے ابد خزانے گڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ ضد ہے خدا سے مانگو، انہیں یہ ضد ہے خدا سے مانگو، ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، انہیں یہ ضد ہے خدا سے مانگو، ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے حق پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کفر و شرک و منافقت کو باہم کرو تو بنے مقصر، جو
कुफ्र शिर्क को मुनाफिकत को बहम करो तो बने मुकस्सर। ये 3 ताले हैं इनके दिल पर जो लानत बन के पड़े हुए हैं। आसमान की तरफ देखते हो तुम्हें सितारे नजर आते हैं, हालांकि ये अपने अपने अकीदे की मेराज है। तुम देखते हो तुम्हें सितारे नजर आते हैं, मैं देखता हूँ मुझे क्या दिखाई देता है। अगर मुयस्सर हो चश्मे बीना तो आसमानों की सिमत देखो, जहाँ जहाँ इनका नक्शे पा है वहाँ सितारे जुड़े हुए हैं। इनका नक्शे पा है वहाँ सितारे जुड़े हुए हैं। इनका नक्शे पा है वहाँ सितारे जड़े हुए हैं। क्या बात है। शाही हिजाबे विलायत था मेराज में एक कते तक जाने के लिए कि हिजाब में कौन था। आयत पढ़ के देख लो, लकदरा आयता रब्बे हिल कुबरा कि रसूल ने वहां अपने रब की आयत कुबरा को देखा। रसूल ने वहां अपने रब की आयत कुबरा को देखा। अब उनसे कहना कि जो देखा जाए वो अल्लाह नहीं होता, जो नजर आए वो खुदा नहीं होता। हम उसको अल्लाह मानते ही नहीं जो नजर आ जाए। तो देखा जाने वाला अल्लाह नहीं था तो शादी वहाँ कौन था फिर? वहाँ कलाम हुआ शादी। कलाम गुफ्तगू का नाम है, आवाज का नाम कलाम नहीं होता। आवाज को सौत कहते हैं, जब उसमें जुमले बोले जाएं तो कलाम होता है। उस मेराज के बाद रसूल ने सुबह की नमाज पढ़ा के असहाबा इकराम से फरमाया कि 3 काफिरों ने मेरे कत्ल की कसम खाई है, मेरे कत्ल की कसम खाई है। निशानदही मैं करता हूँ, तुम में से कौन है जो उनको कत्ल करे या कैद करके लेके आए। जब ये फरमान किया रसूल ने, सब खामोश बैठे रहे, चुप, इसी तरह चुप। फिर रसूल ने कहा कौन है जो कैद करके आए या कत्ल करके आए। फिर चुप। जब तीसरी बार भी कहा तो रसूल ने कहा लगता है कि तुम में मेरा भाई अली मौजूद नहीं। रसूल ने कहा अली को बुलाओ। मौला कायनात तशरीफ लाए। रसूल ने कहा या अली, 3 काफिरों ने मेरे कत्ल की कसम उठाई है, उनको कैद करो या कत्ल करके लाओ। जाओगे? कहा मौला सिर्फ इतनी मोहलत दें कि लिबास तब्दील करके आ जाऊं। रसूल ने कहा लिबास की बंदोबस्त हमने तुम्हारे लिए किया हुआ है। रसूल खुदा ने लिबास पहनाया, तलवार लगाई, या अली चले। पूरे मदीने में अकेले जनाबे सलमान मोहम्मदी जो अली के पीछे पीछे चले। ठीक है। जब मौला कायनात ने सलमान की तरफ देखा तो मुस्कुरा के कहा कि सलमान तेरी इस सही का अल्लाह शुक्र गुजार है। सलमान तेरा पीछे पीछे आने का अल्लाह शुक्रिया अदा करता है। अब चलते चलते एक मकाम पे आए, फरमाया सलमान को कहा कि तेरी हद खत्म हो गई, अब इससे आगे नहीं आना। जनाब सलमान ने हाथ बांध के कहा मौला कदमों की हद खत्म हो गई, क्या आंखों की हद अभी जारी रहे? क्या आंखें देख सकती हैं? मौला ने कहा तेरी आंखें देख सकती हैं। अब जनाब सलमान फरमाते हैं कि मैंने आंखों से देखना शुरू किया कि देखते देखते जनाब अमीर कायनात आंखों से गायब हो गए। उनका गायब होना था। जनाब सलमान वापस आए, दिन गुजर गया, जनाब अली ना आए। रात गुजर गई, जनाब अली तशरीफ ना लाए। दूसरा दिन चढ़ा, रात आने को हुई। दूसरा दिन जो मदीने में मुनाफिक थे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी कि वो तादाद में 3 थे, वरना अली वापस जरूर आ जाते हैं। लगता है कि अली वापस नहीं आएंगे।
तीसरा दिन गुजर गया, तीसरी रात गुजरी, सुबह की नमाज पढ़ा के रसूल ने ऐलान किया कि जाओ अली आ रहा है, जो आने की इतला करेगा मुझसे जो मांगेगा मैं मोहम्मद वादा करता हूँ उसे अता करूंगा। मैं मोहम्मद वादा करता हूँ तुमसे जो मांगोगे मैं अता करूंगा। सब सहाबा दौड़े, जिस मकाम पे खड़े हुआ करते थे वहां पे आके खड़े हो गए। जनाब सलमान भी आके खड़े हो गए। एक जगह खड़े हुए देख रहे हैं कि देखते ही देखते जनाब सलमान कहते हैं कि जनाब अली आ रहे हैं। दो को कैदी बना के एक का सर हाथ में पकड़ के आगे जनाब सलमान, सलाम नहीं किया मौला अली को। एक दरूद पढ़ लीजिए। तू ही देखा कि मौला कायनात तशरीफ ला रहे हैं, जनाब सलमान भागे, सलाम नहीं किया मौला कायनात को कि रसूल खुदा को इतला करूं। जनाब अली ने वहीं से आवाज दी कि रुक जा सलमान। सलमान ने हाथ बांध के कहा मौला आज ना रोकना, आज आपके आने पे इनाम है। फरमाया कि सलमान रुक जा, मैंने रोका है, कोई और मुझे देखेगा तो जाएगा। कोई और अगर मुझे देखेगा तो मैं जाऊंगा। सरकार सलमान आए, कदमों में गिरे, माफ कीजिएगा मौला मैं सलाम के बगैर जाने लगा। फरमाया ये हमने ही तुम्हारे दिल में डाला था ताकि जब हम तुम्हें इसका जवाब दें तो तुम्हारे पास हमारा इरफान और बढ़ जाए। हमारे पास हमारा इरफान और बढ़ जाए। जनाब अमीर कायनात ने फरमाया सलमान, रसूल ने क्या ऐलान फरमाया? कहा जो आपके आने की इतला देगा, जो चाहेगा रसूल वो अता करेंगे। मौला ने फरमाया अच्छा सलमान मांगोगे क्या? सलमान वादा तो किया रसूल ने, लेकिन तू मांगेगा क्या? जिंदगी क्या मांगेगा? इतने 100 साल जिंदगी हो चुकी, बीवी बच्चे क्या मांगेगा? दौलत सरवत तुझे चाहिए नहीं, क्या मांगेगा? सब कुछ मिल गया, अच्छा बता मांगेगा क्या? जनाब सलमान कहते हैं मौला अब तो मैं वही मांगूंगा जो आप कहेंगे। अब तो मौला मैं सिर्फ वही मांगूंगा जो आप फरमाएंगे। मौला ने कहा अच्छा सलमान अगर मेरे कहने से मांगना है तो सुन, मेराज पे रसूल की 3000 कलाम हुए अल्लाह के साथ। 3000 तादाद वही बता सकता है जो कलामुल्लाह करता है। 3000 कलाम किया रसूल ने अल्लाह के साथ। उन 3000 कलाम में से 1000 कलाम सुनाने का रसूल को इजाजत थी सहाबियों को। 1000 कलाम पे इख्तियार था कि चाहे तो सुना दें, लेकिन अल्लाह ने कहा 1000 वो कलाम किसी को भी नहीं बताना। तो रसूल से कहना मुझे वो दें, मुझे वो कलाम बताएं जो अल्लाह ने मना किया है। जनाब सलमान ने कहा ठीक है जी मौला यही मांग लेता हूँ। आके इतला की कि जनाब अली आ गए। मौला कायनात आए, रसूल ने गले लगाया, सब बैठ गए। रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमाया सारे वापस आ जाओ। मुझे सलमान ने इतला दे दिया कि अली आ गया। सारे सहाबा वापस आ गए। मस्जिद नबवी फिर सितारों से भर गई। रसूल के आसपास साढ़े 7 सितारे थे, फिर सितारों से भर गई। जनाब अली भी तशरीफ फरमाए, रसूल अल्लाह भी मिंबर पे तशरीफ ले गए और फरमाया कि सलमान ने अली के आने की इतला की है। सलमान का अब हक है, जो तुमने मांगना है उठ के मांगो। जो ही सलमान खड़े हुए ना तो पहली लफ्जें कहीं के मौला जो शबे मेराज आप तशरीफ ले गए थे, बस इतना कहना था कि रसूल ने अली के चेहरे की तरफ देखा, चेहरे की ज़ियारत की जिसकी इबादत था। समझ गए। साहबा परेशान हुए कि ना तो जन्नत मांग रहा है ना तो कुछ और मांग रहा है। जनाब सलमान ने कहा मौला सिर्फ वो बता दीजिए
جو 3000 کلام میں سے 1000 پہ آپ کو اختیار تھا، 1000 آپ نے بتا دیا، جو اللہ نے کہا کہ نہیں بتانا مجھے وہ عطا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا سلمان وہ تو اللہ نے منع کیا تھا، کہا سرکار آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگو گے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ادھر آ۔ جناب سلمان رسول خدا کے پاس گئے، رسول خدا نے جناب سلمان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تمام علم ان کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب جب وہ تمام علم منتقل کر دیا تو جناب سلمان نے رسول خدا سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں آپ چلے جائیں گے جب یہاں سے تو یہ مجھے تنگ کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا بتایا، کیا میں بتا سکتا ہوں؟ کہا کہ سلمان اجمالاً بتا سکتا ہے تفصیلاً نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب رسول بھی تشریف لے گئے، مولا کائنات بھی تشریف لے گئے، سارے صحابی آئے، سلمان کیا بتایا؟ سلمان کچھ تو بتا، کیا بتایا؟ جناب سلمان نے کہا تفصیلاً بتانے کی اجازت نہیں ہے لیکن تمہیں اجمالاً بتا دیتا ہوں کہ وہ 1000 کلام فضائل علی ابن ابی طالب۔ ان کے توسل سے اس کی بارگاہ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں، یا رب مجھے عزل کا دفینہ قرار دے، یا رب مجھے عزل کا دفینہ قرار دے، خاک پائے علی کا نگینہ قرار دے، خاک پائے علی کا نگینہ قرار دے۔ مصرع اب آپ نے سمجھنا ہے کہ اظہار جس کی میں سے ہوا تو کے نور کا، اظہار جس کی میں سے ہوا تو کے نور کا، میرا خمیر اس کا پسینہ قرار دے، میرا خمیر اس کا جس علم میں کہ نقطہ با ہے چھپا ہوا، عاجز کے قلب کو وہ خزینہ قرار دے، عاجز کے قلب کو وہ خزینہ قرار دے۔ اور وجود علی کو دیا، وجود علی کو دیا، لا بنا لیا خود کو، وجود علی کو دیا، لا بنا لیا خود کو، علی میں جیسے خدا نے چھپا لیا خود کو۔ یہ جو میں نے وعدہ کیا تھا زیادی برادران سے، آج مجلس میں نے اسی پر لکھی ہے اور اسی پر پڑھنی ہے۔ وجود علی کو دیا، لا بنا لیا خود کو، علی میں جیسے خدا نے چھپا لیا خود کو، اور خود اپنی شکل میں ظاہر کیا علی کا وجود، اپنی شکل میں ظاہر کیا علی کا وجود، علی کو سامنے کر کے ہٹا لیا خود کو، سامنے کر کے علی کو سامنے کر کے ہٹا لیا خود کو، اور کبھی خدا نے خدا سا کیا علی کا وجود، کبھی خدا نے خدا سا کیا علی کا وجود، کبھی علی سا خدا نے بنا لیا خود کو، کبھی علی سا خدا نے بنا لیا خود کو، اور علی کی شکل میں پا کر وجود کعبے میں، خود اپنے گھر میں ہی خدا نے بسا لیا خود کو۔ کبھی خدا نے خدا
سا کیا علی کا وجود، کبھی علی سا خدا نے بنا لیا خود کو۔ یہ تمام قطعے آپ کو سمجھ آئیں گے جب آپ کو آگے جو مولا کائنات کا خطبے کا ٹکڑا سنا۔ کبھی خدا نے خدا سا کیا علی کا وجود، کبھی علی سا خدا نے بنا لیا خود کو، علی کی شکل میں پا کر وجود کعبے میں، خود اپنے گھر میں خدا نے بسا لیا خود کو، خود اپنے گھر میں۔ یہ میں ذہن بنا رہا ہوں آپ کا خطبے کے لیے۔ خطبہ جو ہے وہ شاید کچھ حضرات نے سنا ہو، لیکن وہ مولا کائنات کا خطبہ شاید ہی کم لوگوں نے سنا ہو۔ میں اپنے آپ سے نکلا علی علی کرتے، میں اپنے آپ سے نکلا علی علی کرتے، علی علی کرتے، میں اپنے آپ میں آیا علی علی کرتے، میں اپنے آپ سے نکلا علی علی کرتے، میں اپنے آپ میں آیا علی علی کرتے، علی کے جلوے کو دیکھا خدا خدا کرتے، خدا کے جلوے کو دیکھا علی علی کرتے۔ کبھی نہیں چھوڑا، اللہ ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں، میں اپنے آپ سے نکلا علی علی کرتے، میں اپنے آپ میں آیا علی علی کرتے، علی کے جلوے کو دیکھا خدا خدا کرتے، خدا کے جلوے کو دیکھا علی علی کرتے۔ کہاں کسی سے اٹھا ہے علی کا وزن، کہاں کسی سے اٹھا ہے علی کا وزن، یہ وزن میں نے اٹھایا علی علی۔ علی کا وزن، یہ وزن میں نے اٹھایا علی علی۔ ارے میں خود کو عالم لاہوت لا مقام ملا۔ عقیدہ معراج پہ ہونا تو ہوتا ہے، میں خود کو عالم لاہوت لا مقام ملا، بس ایک قدم جو اٹھایا علی علی، جو اٹھایا علی علی کرتے، اور چھپا ہوا تھا میں خود سے ہی خود میں مثل خدا، چھپا ہوا تھا میں خود میں خود سے ہی مثل خدا، میں خود ظہور میں آیا علی علی۔ اور علی علی سے ملا ہے وہی مجھے بھی سنو، علی علی سے ملا ہے مجھے بھی سنو، وہی تو سنو جو اولیاء نے ہے پایا علی علی، جو اولیاء نے ہے پایا علی علی کرتے۔ اور جب انتہا نے بھی پائی نہ ابتدائے علی، جب انتہا نے بھی پائی نہ ابتدائے علی، علی ہے کون کسے علم ہے سوائے علی، علی ہے کون کسے علم سوائے علی، اور خدا تھا پردے کے اندر مگر صدا جب دی، خدا کے پردے سے باہر نکل آیا علی، خدا کے پردے سے باہر نکل کے آئے علی۔ اور ہیں بے نیاز تو ہم بھی مگر خدا کی طرح کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے سوائے علی، اپنے پاس خدا گواہ، مصرع ماتمیوں کی نظر ہے کہ خدا گواہ کلندر کا واسطہ دے کر، خدا گواہ تمہارا عقیدہ تم جو ہو وہی رہو، لیکن اپنی بات کر رہا ہوں کہ خدا گواہ کلندر کا واسطہ دے کر علی سے کچھ نہیں مانگا کبھی سوائے علی، سوائے علی، اور رضائیں اپنی سپرد علی ولی کر کے کھڑا ہوں میں بھی جہاں خدائے علی، کھڑا ہوں میں بھی وہاں جہاں خدائے علی، اور
सुनो सिर्फ नबी पर है आश्कार ये राज, अली बजाए खुदा है, खुदा बजाए अली। सिर्फ नबी आश्कार। नारे हैदरी। क्या बात है। वाह वाह वाह। अब खुतबे से पहले ये मुझे आपको सुनाना जरूरी है ताकि आपको थोड़ा शऊर तो माशाल्लाह बहुत है, जो बच्चे हैं उनको पता लग जाए ताकि उनके जहनों में ये खुतबा समा सके। मौला ने फरमाया अमीर कायनात ने कि तुम हमारे बारे में गलूल करने से परहेज करो। ये मौला का फरमान है। बच्चों, बेशक हमारा एक रब है और उसके अलावा हमारी फजीलत में जो चाहो वो कहो, मगर तुम हम तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ये आपको मैं फरमान मासूमीन के सुना रहा हूँ। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कि हमारे लिए एक परवरदिगार है जिसकी तरफ हम रजू करने वाले हैं। हमारे लिए मखलूकात को पैदा किया गया और हमारे बारे में तुम लोग जो चाहे कहो, हरगिज हमारे मर्तबे तक नहीं पहुंच सकोगे। ठीक है, मगर ये याद रखें कि रसूलुल्लाह की एक हदीस भी है कि मेरे बाद अली का मुखालिफ काफिर है। मेरे बाद अली का मुखालिफ काफिर है, मुशरिक है, गद्दार है। मेरे बाद अली का मुहिब सच्चा मुसलमान और मोमिन है। अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। अली से जंग करने वाला दीन से खारिज है। अली को रद्द करने वाला बातिल की तरह फना होने वाला है। अली की पैरवी करने वाले सालिहीन से मिल जाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मैं आपको फरामीन सुना रहा हूँ फज़ाइल मौला कायनात के लिए। ऐ अली, अल्लाह ने तेरे शियों को लफ्ज ब लफ्ज, मुझे इसलिए देख के पढ़ना पड़ता है कि मैं वो लफ्ज हदीस का छोड़ ना जाऊं कि बाद में जुर्म में ना पकड़ा जाऊं। कि अली, अल्लाह ने तेरे शियों को 7 खसलतों से नवाजा है। मौत के वक्त उन पर नरमी होगी, वहशत कब्र में उनको उन्स दिया जाएगा, अंधेरे में उनके लिए एक नूर तयन किया जाएगा, क़यामत के दिन बेखौफी होगी, मीज़ान पे किस्त होगी, सिरात पर गुजरने की इजाजत होगी और दूसरी कौमों से 40 साल कब्ल जन्नत में दाखिला होगा। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं रसूलुल्लाह से कि अल्लाह उस, और ये अगर किसी को हवाला भी चाहिए हो तो मेरे पास किताबें पढ़ी हैं। अल्लाह का रसूल फरमा रहा है कि अल्लाह इस मखलूक को सिर्फ उलमा के गुनाहों के सबब अजाब देगा। ये रसूल की हदीस है। किसी को हवाला चाहिए हो किताब मेरे घर पढ़िए। अल्लाह इस मखलूक को सिर्फ उलमा के गुनाहों की सबब से, ये उन उलमा का जिक्र है जो अली और इतरत अली के हक को छुपाते हैं। क्या बात है। ये हक रसूल फरमाते हैं, ये हक उनके फजाइल, ये फजाइल उनके हक हैं। और याद रखो, इस जमीन पर अंबिया मुरसलीन के बाद अली के शियों और मुहिब्बों से बढ़कर कोई अफजल नहीं। ये रसूल की हदीस सुना रहा हूँ। और उनको कि जो अली के अम्र को जाहिर करते हैं, अली के फजल को नश्र करते हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इनको अल्लाह की रहमत ढांपे रहती है और फरिश्ते इनके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं। रसूल फरमाते हैं, वैल हो, तमाम तर वैल हो उनके लिए जो अली के फजाइल को छुपाते हैं, अली के अम्र को छुपाते हैं। ये लोग आग पे कितना सब्र करते हैं। अगर कोई फजाइल अली को, ये हदीस का इस आगे सिलसिला चल रहा है कि अगर कोई फजाइल अली को इसलिए नहीं बयान करता कि वो जानता नहीं है, तो ऐसा शख्स रसूल ने कहा हलाक है, क्योंकि ये अपने इमाम को नहीं पहचानता। कोई इसलिए छुपाता है कि वो अली से नफरत करता है,
تو ایسا شخص منافق ہے، اور ایسے آدمی کا نہ دین ہے نہ عبادت، جبکہ مومن موالی علی کا عارف ہے، عابد شمار ہوتا ہے، چاہے عبادت کرتا ہے یا نہ کر رہا ہو، محسن شمار ہوتا ہے، چاہے برائی کر گیا ہو، اور کامیاب شمار ہوتا ہے چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، صرف علی کے فضائل نشر کرنے پر، علی کے فضائل سنانے پر۔ اسی لیے سورہ زمر میں بھی ارشاد ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان کی برائیوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، نماز روزہ حج زکات سے نہیں کیا ہے، اللہ نے ان کا کفارہ ادا کیا ہے حب علی سے، علی کی محبت سے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے علی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرے محبوں سے محبت کرتا ہے، فرشتے تیرے شیعوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، اور تیرے شیعوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی جو تیرے شیعوں کے بھی محب ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں علی سے محبت کرنے والے؟ اس وقت صالحین کا ایک گروہ کھڑا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ جس کو چاہو ہاتھ تھام کے اس کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت ہر آدمی 1000 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب مولا کے خطبے کا ٹکڑا شروع میں کرتا ہوں اور اسی پہ نوکری ختم ہو جائے گی۔ کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مجھے اسی خطبے کے لیے مطلوب بھائی نے کہا تھا کہ خطبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے وہ مولا کا، ایک بہت پرانی کتاب مولا نے میرے پاس بھجوا دی، تو اس میں یہ چند خطبات ہیں جو نہ نہج البلاغہ میں ہیں نہ آپ کو کسی اور کتاب میں ملیں گے۔ مولا فرماتے ہیں جس کے باطن میں میری ولایت اس کے ظاہر سے کم ہو اس کا پلڑا ہلکا ہے۔ لفظ بہ لفظ خطبے کا ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، لفظ بہ لفظ مولا کا خطبہ ہے۔ جس کے باطن میں میری ولایت اس کے ظاہر سے کم ہو اس کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ یہ خطبہ سنا رہے ہیں جناب سلمان کو اور جناب جندب کو، جن کو آپ ابو ذر کے نام سے جانتے ہیں۔ اے سلمان، کسی مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ علی کو نورانی طور پہ نہ پہچان لے۔ مجھ علی کو نورانی طور پہ نہ پہچان لے، اور اگر وہ میری نورانی معرفت سے عرفان حاصل کر لے تو وہ ایسا مومن ہے جس کے قلب کا اللہ نے ایمان کے ساتھ امتحان لیا اور اس کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اے سلمان اور اے جندب، میری معرفت اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی معرفت میری معرفت ہے، یہ خلاصہ، یہ خالص دین کا خلاصہ ہے۔ اے سلمان اور اے جندب، امتحان شدہ مومن وہ ہے جو ہماری بات میں سے کسی بات کو رد نہ کرے۔ یہاں فتووں کی بات نہیں کرتے مولا، کسی بات کو رد نہ کرے۔ مولا فرماتے ہیں ہماری کسی بات کو رد نہ کرے، چاہے اس کی سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی چاہے اس کی سمجھ میں آتی ہے کیوں؟ پہلے بھی میں نے مجلسوں میں کہا ہے کیا، کیسے، کہاں، کب، یہ لفظ ان کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ تو کبھی نہ سوچ کہ 600 من وزنی دروازہ علی نے کیسے اٹھایا۔ تم کیوں سوال کرتے ہو کہ حسین نے احرام توڑ کے حج کیوں نہ کیا، عمرہ کیوں کر لیا؟ یہ تیرے کیا مجال ہے کہ حسین کے بارے میں سوچے یا علی کے بارے میں سوچے؟ اسی بات کو مولا نے کہا ہے سلمان اے جندب، امتحان شدہ مومن وہ ہے جو ہماری بات میں سے کسی بات کو رد نہ کرے، چاہے اس کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، یہاں تک کہ اللہ اس کے سینے کو کھول دے تاکہ وہ قبول کرنے کی اہلیت پالے، تاکہ وہ قبول کرنے کی اہلیت پالے۔ اور اے سلمان اور اے جندب، محمد ناطق تھے، میں صامت تھا۔ ہر زمانے میں ناطق و صامت ہوتے ہیں۔ محمد صاحب جمع ہیں، میں صاحب حشر ہوں۔ محمد منظر ہیں، میں ہادی ہوں۔ محمد صاحب جنت ہیں، میں صاحب رجت ہوں۔ محمد صاحب حوض ہیں اور میں صاحب لوا ہوں۔ محمد مفاتی ہیں،
میں صاحب جنت و نار ہوں، محمد صاحب وحی ہیں اور میں صاحب الہام ہوں، محمد صاحب دلالت ہیں اور میں صاحب معجزات ہوں، محمد خاتم النبیین ہے اور میں خاتم الوصیین ہوں، محمد صاحب دعوت ہیں اور میں صاحب سیف ستوت ہوں، محمد نبی کریم ہے اور میں صراط مستقیم ہوں، محمد رؤوف الرحیم ہے اور میں علی العظیم ہوں۔ اے سلمان، ہماری میت مر کر بھی نہیں مرتی، ہماری میت مر کر بھی نہیں مرتی اور ہمارا مقتول قتل ہو کر بھی قتل نہیں ہوتا، ہمارا غائب غائب ہو کر بھی غائب نہیں ہوتا، ہم عورتوں کے پیٹوں سے نہ پیدا ہوتے ہیں نہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ مولا کے لفظ ہیں۔ اب کسی عالم کو، مولوی کو تم سنو جو کہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے تو اس کو پوچھنا پیدا کہاں سے ہوئے؟ علی نے تو کہا ہے ہم پیدا ہی نہیں ہوتے، کیوں نہیں پوچھتے اس وقت جا کے؟ آگاہ ہو جاؤ کہ ہم ہی زمانہ اول کے نظیر ہیں، ہم ہی دنیا و آخرت کے نظیر ہیں اور ہر دور اور ہر زمانے کے نظیر ہیں۔ لوگوں کی ہلاکت اور نجات ہمارے گرد گھومتی ہے، لہذا تم میں یہ طاقت و قدرت ہی نہیں کہ ہم سے گریز کر سکو۔ بے شک میرے لیے ہوا، حشرات الارض، پرندے مسخر کیے گئے، مجھے دنیا کی پیشکش کی گئی تو میں نے ٹھکرا دی، میں نے دنیا سے منہ پھیرا تو میرے پیچھے آئی۔ کب ایسا ہوا ہے کہ کوئی میری برابری کر سکے؟ کب ایسا؟ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد آل محمد صلوات۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے دنیا سے منہ پھیرا تو وہ میرے پیچھے آئی۔ کب ایسا ہوا ہے کہ کوئی میری برابری کر سکے؟ میں تو وہ جانتا ہوں جو کہ فردوس اعلیٰ سے بھی بلند ہے، وہ بھی میرے علم میں ہے، جو کہ زمین کے ساتویں طبقے کے نیچے ہے اور جو کچھ بلند و بالا آسمانوں میں ہے۔ مجھے عرش عظیم کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو تم کو تمہارے گزرے ہوئے لوگوں اور آبا و اجداد کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کہاں تھے، کس سے تھے اور اب وہ کہاں ہیں اور بعد میں کہاں جائیں گے۔ تم میں سے کتنے ہی لوگ اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اور کتنے ہی اپنے باپ کی کھوپڑی میں پانی پیتے ہیں، لیکن جن چیزوں پہ پردہ پڑا ہے پڑا رہنے دو۔ اگر تم یہ جان لو قدیم اول زمانے میں نے کیا کچھ کیا اور آخری زمانے میں میں کیا کچھ کروں گا تو تم کو عظیم الشان عجائبات نظر آئیں گے اور تعجب میں ڈالنے والے امور تمہارے سامنے ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں میں نوح اول سے پہلے اول مخلوق کا مالک ہوں، میں طوفان اول کا برپا کرنے والا ہوں، میں دوسرا طوفان تشکیل کرنے والا ہوں، میں ہی سل ارم ہوں، میں قوم عاد ان کے باغات کو اجاڑنے والا ہوں، میں ہی قوم سمود اور ان کی نشانیوں کا مٹانے والا ہوں، میں ہی ان کے ہلاک کرنے والا ہوں، میں ہی ان کو مٹانے والا بنانے والا ہوں، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہر زمانے کے ساتھ تھا مگر پھر بھی ہر زمانے سے پہلے ہوں، میں ہر دور کے ساتھ بھی تھا، دور سے پہلے بھی تھا، میں قلم کے ساتھ بھی تھا، قلم سے پہلے بھی تھا، میں لوح کے ساتھ بھی تھا، لوح سے پہلے بھی تھا، میں روز ازل اول کا مالک ہوں، میں جابلکا اور جابلسا کا مالک ہوں، میں رف جس کو مقام اسرافیل کہتے ہیں اور بیزم جس کو مریخ کے نام سے آپ جانتے ہیں کا مالک ہوں، میں عالم اول کا مدبر ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ نہ تمہارا یہ آسمان تھا نہ یہ تمہاری زمین تھی، جب تمہارے کمزور عقل و ایمان والے لوگ میری باتیں سنتے ہیں، جب تمہارے کمزور عقل و ایمان والے لوگ میری باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو ابو طالب کا بیٹا کیسے دعوے کر رہا ہے۔ یہ کل ہی کی بات تھی کہ شام کی فوجوں کو شکست دیے بغیر واپس آ گیا تھا۔ محمد رسول اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجنے والے خدا کی قسم میں شامیوں کو بار بار قتل کروں گا، ہر بار نئے انداز سے وہ قتل کا مزہ چکھیں گے۔
میں جنگ صفین میں شہید ہونے والے ہر شہید کے بدلے میں 70 افراد کو قتل کروں گا. میں عمار یاسر اور اویس کرنی کے بدلے میں 1,000 کو قتل کر کے ڈالوں گا. کیسے، کب، کہاں، کب تک، کہاں تک، جیسے سوالوں کی گنجائش نہیں، یہ سب ہو کے رہے گا. کہاں تک، جیسے سوالوں کی گنجائش علی کے سامنے نہیں، یہ سب ہو کے رہے گا. تم اس کیفیت کا تصور کرو جب تمہارے سامنے شام والا چیرا جائے گا، پھر میں اسے عذاب علیم کا مزہ چکھاؤں گا. میں نے ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، میں نے ادریس نبی کو بلند مقام میں اٹھا دیا، مریم کی گود میں عیسیٰ کی زبان پر میں نے کلام جاری کیا. میں سمندروں پر تصرف رکھتا ہوں. ایک وقت آئے گا جن سے گھوڑے اور پیدے نکلیں گے جو میری نصرت کے لیے ٹھہرائے گئے ہیں. میں ان میں سے جن کو دوست رکھتا ہوں، جن کا ارادہ کروں گا رکھ لوں گا، جن کا ارادہ کروں گا چھوڑ دوں گا. پھر ہمارے یاسر کو 12,000 دوں گا جن میں اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے. ان میں ہر ایک کے ساتھ 12,000 فوج ہوگی. ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں کتنے ہی ایسے کتنے ہی جمع شدہ عجائبات اور امور ہیں. اور مولا نے فرمایا، خطبے میں فرمایا کہ اے بجو اور بھیڑ بکریوں کی سطح پہ آ جانے والوں، بھیڑ بکریوں کی سطح پہ آ جانے والوں، تمہیں کیسا لگے گا جب تمہاری سرکوبی کے لیے بنی کتام کے جھنڈے بلند ہوں گے. ان کے ساتھ عثمان بن انتصبہ ہوگا جو اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بلائے گا. وہ ملعون اپنی ماں سے شادی بچائے گا. وہ کیسے مسلمان ہیں جو امویوں اور میرے دشمنوں کو حق پہ سمجھتے ہیں، جو ان کو حق پہ سمجھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں میرے پاس غیب کی چابیاں ہیں. میں ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صحیفہ اولا میں ہوا. میں سلمان کی انگوٹھی کا مالک ہوں. میں قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب کا مالک ہوں. میں قیامت کے دن لوگوں کے حساب کتاب کا مالک ہوں. میں سرات ہوں بلکہ اس کا مالک ہوں. میں لوگوں کو بزور قیامت کھڑے ہونے کی جگہ کا مالک ہوں. میں اپنے رب کے امر سے جنت و دوزخ تقسیم کروں گا. میں ہی آدم اول ہوں اور میں ہی نوح اول ہوں. میں آیت جبار ہوں. میں حقیقت اسرار ہوں. میں درختوں کو سبزہ و شادابی عطا کرتا ہوں. میں پھلوں کو پکاتا ہوں. میں زمین سے چشمے ابالتا ہوں. دریاؤں کو بہاؤ دیتا ہوں. میں خازین علم ہوں. میں علم کا پہاڑ ہوں. میں مومنین کا امیر ہوں. میں عین الیقین ہوں. میں ہی وہ قیامت کی گھڑی ہوں جس کو جھٹلایا گیا ہے. میں ہی وہ کتاب ہوں جس میں کوئی ریب نہیں ہے. میں ہی وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ قیامت کی گھڑی ہوں. قسم خدا کی یہ مجلس لکھا میں یہی سمجھتا ہوں یہ میری بخشش کی زمان جو علی کا خطبہ یہ سنا جاؤں. 14 حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. کوئی گواہی دینا دے وہ جانتے ہیں کہ میں نے علی کا نشر کیا سنایا جو کہ لوگوں نے چھپا کے رکھا تھا. مولا فرماتے ہیں میں وہ قیامت کی گھڑی ہوں جس کو جھٹلایا گیا تھا. میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی ریب نہیں. میں اسماء حسنہ ہوں جس کے ذریعے اللہ کو پکارنے کا حکم ہے. میں سور پھونکنے کا حکم دوں گا. میں قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھاؤں گا. میں حشر نشر کا مالک ہوں. میں نوح کو نجات دلائی تھی. میں ہی نوح کا مالک ہوں. میں ایوب کا مالک ہوں. میں مصیبتوں میں مبتلا ہوا. ایوب جب مصیبتوں میں مبتلا ہوا تو میں نے ہی اسے شفا عطا کی. میں ابراہیم کا مالک ہوں اور کلیم کا راز ہوں. میں پچھلی کتابوں کا بھیجنے والا ہوں. میں اللہ کا وہ راز ہوں جو اسے جھٹلانے والوں کے لیے نہیں کھلتا. میں اللہ کا وہ راز ہوں جو اسے جھٹلانے والوں کے لیے نہیں کھلتا. اور وہ جھٹلانے والے جنت کی لذت کا مزہ بھی نہ چکھیں گے.
میں تور ہوں، میں کتاب مستور ہوں، غیر مسجور ہوں، بیت معمور ہوں، میں وہ ہوں جس کی ابتدا میں عیسیٰ نماز پڑھے گا، عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ میرا پچھلی آسمانی صحیفوں میں نام علی تھا، توریت میں بریا ہے، عرب میں مجھے علی کہتے ہیں، قرآن میں میرا ایک نام ہے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ مولا نے فرمایا جو اس بات کا انکار کرے کہ میں اس دنیا میں بار بار لوٹ کر آنے والا ہوں، ہر دفعہ نئے انداز سے، جس طرح پرانے انداز سے آتا تھا، جس نے ہماری باتوں کا رد کیا اس نے اللہ کی باتوں کا رد کیا۔ میں صاحب الیمین ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں رحم المتقین ہوں، اور میں ہی وہ ہوں زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ میں زرد جھنڈوں کا مالک ہوں، میں سرخ جھنڈوں کا مالک ہوں، اور میں ہی وہ غائب منتظر ہوں جو کسی عظیم وجہ سے غائب ہوا ہے۔ اللہ میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یاد رکھو باطل آتا ہے چلا جاتا ہے جبکہ حق کی حکومت قائم رہتی ہے۔ تم ان قریب اموی فتنہ حکومت کو دیکھو گے، پھر بنو عباس کی حکومت خوف و یاس پھیلائے گی، اور ایک شہر جسے زواری کہتے ہیں جو آج کے نام کے حساب سے بغداد ہے، ظالم و جابر حکمران پیدا کرے گا۔ اس شہر میں محلات بنائے جائیں گے، پھر بنو عباس کی بادشاہ باری باری حکومت کریں گے، فتنے کا غبار اٹھے گا، اس کے بعد حق قائم ہوگا، پھر میں اپنا چہرہ تمام اقلیم کو دکھاؤں گا، پھر میں اپنا چہرہ تمام اقلیم کو دکھاؤں گا۔ میرے خروج کی 10 علامتیں ہیں۔ اول یہ کہ کوفے کے کوچے بازاروں میں فوجی نشانوں کا پھرنا، مساجد کا نمازیوں سے معطل ہونا، حج کا منقطع ہو جانا، خراسان کا زمین میں دھس جانا، دمدار ستاروں کا طلوع ہونا، قزون نجوم ہونا، بگاڑ و فساد اور قتل و لوٹ و غارت ہونا۔ تمام علامات پوری ہو جائیں گی تو ہمارا قائم حق کے قیام کے لیے ظہور ہوگا۔ مولا کے خطبے کا ٹکڑا سنایا ہے، یہ پورا خطبہ نہیں ہے، 12-14 صفحوں کا خطبہ ہے۔ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد شاہجی مجھے جو ورد عطا ہوا وہی ورد میں آپ کو سنانے لگا کہ علی وحدت، علی کثرت، علی قدرت، علی حیبت۔ تو مجھے ورد ہو وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد 2-3 منٹ مسائل اور نوکری تمام۔ علی وحدت، علی کثرت، علی قدرت، علی حیبت، علی حجت، علی آیت، علی رحمت، علی نعمت۔ علی قدرت، علی کثرت، علی حیبت، علی حجت، علی آیت، علی رحمت، علی نعمت، علی صفت، علی حکمت، علی غیبت، علی حیرت، علی نسبت، علی صورت، علی دولت، علی سولت، علی عصمت، علی ستوت، علی نصرت، علی فطرت، علی جودت، علی شوکت، علی رفت، علی حرمت، علی منبع، علی کعبہ، علی منبع، علی کعبہ، علی قبلہ، علی سجدہ، علی مبدا، علی ماوا، علی ملجا، علی مولا، علی دنیا، علی عقبہ، علی اولا، علی اعلی، علی حاضر، علی ناظر، علی قاہر، علی جابر، علی قادر، علی نادر، علی باصر، علی ناظر، علی ذاکر، علی طاہر، علی صابر، علی آخر، علی یزدہ، علی امکا، علی پایا، علی دورہ، علی ایکا، علی عرفاں، علی پیما، علی رحمہ، علی موجب، علی یوجب، علی واجب، علی صارب، علی غالب، علی جالب، علی طالب، علی قالب، علی غائب، علی نائب، علی مائب، علی وائب، علی رافع، علی تامع، علی رافع، علی واسع، علی جامع، علی راکع، علی کانے، علی تالے، علی نافع، علی مانے، علی دافع، علی سامع، علی غالے، علی شافع، علی کامل، علی عامل، علی عاقل، علی فاضل، علی نازل، علی حامل، علی عادل، علی واصل، علی ساحل، علی داخل، علی عاجل، علی حاصل، علی کافی، علی شافی، علی والی، علی حامی، علی مستی،
علی مستی، علی ہستی، علی وبی، علی قلبی، علی روحی، علی جسمی، علی لحمی، علی دمی، علی رازق، علی خالق، علی واسق، علی خازق، علی طارق، علی شارق، علی فارق، علی ناطق، علی وامق، علی لائق، علی فائق، علی شائق، علی واحد، علی شاہد، علی حامد، علی زاہد، علی قائد، علی رائد، علی باعد، علی عابد، علی موجد، علی ماجد، علی واجد، علی ساجد، علی حاکم، علی عالم، علی عاصم، علی ناظم، علی قاسم، علی راکم، علی حاتم، علی خاتم، علی قائم، علی دائم، علی صائم، علی نائم، علی داور، علی حیدر، علی مظہر، علی اظہار، علی منبر، علی سرور، علی جوہر، علی محور، علی کوثر، علی فرق، الفر، علی یاور، علی اطہر، علی صدرہ، علی طوبہ، علی اطاع، علی شجرہ، اور آخری دو مصرے کہ علی آقا، علی جھرنا، علی چشمہ، علی دریا، علی آقا، علی جھرنا، علی چشمہ، علی دریا۔ درویش جی یہ مصرع سنیں کہ علی دیکھا، علی سوچا، علی سمجھا، علی جانا، علی دیکھا، علی سوچا، علی سمجھا، علی جانا، علی کل علی غالب، علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، وہ ڈیوٹی آپ تک پہنچ گئی، وعدہ وفا ہو گیا شاہ جی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ شاہ جی حسین واپس آئے دربار سے، ملوں کیا واپس آ کے دربار سے صبر کے پروردگار نے وفا کے پروردگار کو آواز دی، عباس کو لے کے بہن کے پاس آئے، کہا زینب مدینہ چھوڑنا ہوگا، نانا کے وطن سے جانا ہوگا حسین۔ حسین نے کہا بہن میں فہرست تیار کرنے لگا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں میں بھی اپنا لشکر تیار کروں گی حسین۔ حسین فرماتے ہیں زینب میری فوج میں اصغر ہوگا، میرا سالار عباس ہوگا۔ بی بی فرماتی ہے میری سالار رقیہ ہوگی۔ حسین تیری فوج میں اصغر ہوگا، اصغر کہاں تک جائے گا تیرے ساتھ؟ حسین کہتے کربلا تک۔ حسین فکر نہ کر، میں تیرے مقصد میں کمی نہ ہونے دوں گی، اصغر تیرے ساتھ کربلا تک، قاسم تیرے ساتھ کربلا تک، اکبر تیرے ساتھ کربلا تک، میں مدینے سے کربلا تک سکینہ کو لے کے جاؤں گی، کربلا سے کوفہ اور شام تک سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ حسین نے کہا عباس نام لکھ۔ مولا کس کا نام لکھوں؟ کہا اپنا نام لکھ، نوجوانوں کا نام لکھ۔ لکھ لیے نام۔ اب کہا عباس میری بہنوں کا نام لکھ۔ جب آواز آئی نا کہ میری بہنوں کا نام لکھ، تو کہتا مولا آقا زادیوں کا نام لکھوں میں عباس۔ عباس نے حسین کو دیکھا، مولا کس کا نام لکھوں؟ آواز آئی لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام۔ ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ کانپا، قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آواز آئی مولا مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ کہاں آقا زادی کا نام اور کہاں میں؟ زینب نے کہا عباس میں تجھے حکم دیتی ہوں نام لکھ، علی کی عزت کی قسم ہے۔ جب حکم ملا نا آقا زادی سے تو عباس نے نام لکھنا شروع کیا۔ اب تو دیکھ میری طرف کہ عباس نے اپنا بایاں ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر عباس نے قلم چلانا شروع کیا۔ کہیں پہ لکھا زیر، کہیں پہ لکھا یہ، علیحدہ لکھا نون، پھر لکھا بے۔ جب حسین نے اس ترتیب سے نام دیکھا تو کہا عباس جیسے جیسے تو نے لکھا ہے نا یہ حرف، اسی طرح زینب سفر کرے گی، کبھی
अभी करबला जाएगी, करबला से कूफा जाएगी, कूफा से शाम जाएगी, शाम से फिर वापस मदीना आएगी। बस बन गई फहरिस्त। ज़ारा की 40 हवेलियों का दरवाजा बंद हुआ। मंजर क्या है? हर बीबी आती है, आके जनाब रुबाब के हुजरे में सुगरा की तरफ देखती है, आंखों से अश्कों की झड़ी जारी होती है। सुगरा मुंह फेर लेती है, अपनी हवेली की चाबी देती है सुगरा को। बाहर आके वो मस्तूर दीवार से टेक लगा के चीख मार के रोती है। ज़ैनब आई जनाब सुगरा के पास। जनाब सुगरा ने फूफी को आते देखा, फौरन खड़ी हो गई। कहा बीबी, फूफी अम्मा थोड़ा वक्त दो, मैं बीमार हूँ। आपके एहतराम में खड़ी हुई, सलाम किया, जवाब मिला। जनाब सुगरा फरमाती है, फूफी अम्मा सारी मस्तूरात मुझे चाबियां क्यों दे के जा रही हो? कहा सुगरा, हम लोग सफर पे जा रहे हैं, हमारे बाद हुसैन जैसे अमीन और सादिक की तो अमीन और सादिक बेटी है। सुगरा कहती है, फूफी एक बार सारी मस्तूरात को वापस बुला। सारी बीवियां इकट्ठी हुई। अब कोई सुगरा की पेशानी चूमती है, कोई सुगरा के हाथ चूमती है, कोई सुगरा का रुखसार चूमती है। सुगरा ने हाथ बांध के सारी बीवियों से कहा, मेरी एक बात सुन लो, तुम सब जा रही हो, सफर है, गर्मी है, लेकिन मैं बीमार हूँ। अगर मैं तुम्हारे आने से पहले मर गई तो ये सारी चाबियां रोज़ा रसूल से ले लेना। बस बन गई फहरिस्त, हो गई तैयारी, महमल तैयार हो गए, महमलों पे सवार हो गई तमाम बीबियां। सुगरा ने कहा, नानी उम्मे सलमा मुझे ज़हरा के सदर दरवाजे पे ले चल, मैं इस काफिले को जाता हुआ देखूं। दरवाजे पे आ गई, आके बैठी, सईदा से हाथ जोड़ के माफी मांग के पड़ता हुआ आगे। सबसे पहली सवारी गुजरी, आवाज आई, सुगरा की नानी कौन? कहा, तेरा बाबा हुसैन जाता है। सुगरा ने दोनों हाथ माथे पे रख के सलाम किया कि बाबा बीमार बेटी का सलाम कबूल कर। गुजर गई सवारी, फिर सवार गुजरा, कौन है, किसकी सवारी है? कहा, तेरे चचा अब्बास की सवारी है। सुगरा ने जब अब्बास का नाम सुना तो मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। कहा, नानी इसको चचा अब्बास को कह दे कि तेरी कुछ नहीं लगती का सलाम कबूल कर। अब्बास ने जब ये जुमला सुना, घोड़े से उतरे, सुगरा के पास आए, सुगरा के पांव पे हाथ रख के कहते, सुगरा मैं तेरा भी नौकर हूँ, मैं तेरे बाबा का भी नौकर हूँ। सुगरा सफर की पहली मंजिल है, हाथ बांध के कहते, नाराज ना हो। सुगरा कहती, क्या होता अगर फजल की कनीज समझ के मेरा नाम लिख लेता। नानी अब किसकी सवारी है? कहा, लाला कासिम की सवारी है। आवाज़ दी, जा अल्लाह तुझे जवानी अता करे, तेरी जिंदगी दराज करे, मेरा सलाम कबूल कर। कासिम की सवारी गुजर गई। एक दफा जो सवारी अब आ रही थी तड़प के उठी। सुगरा ने कहा, नानी जल्दी बता किसकी सवारी है? उम्मे सलमा खामोश रही। कहा, नानी जल्दी बता किसकी सवारी है? मुझे खुशबू बताती है ये अली अकबर की सवारी है, ये हम शक्ले पैगंबर की सवारी है। जब अली अकबर का नाम आया, एकदम उठी, एक दीवार की, कहती है, नानी अकबर को कहा, एक दफा उतर के मेरे पास आ। जनाब अली अकबर उतर के आए। सुगरा ने अपने सर से चादर उतार के जमीन पे बिछाई, छोटे छोटे हाथ बांध के कहा, अकबर थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। अकबर सुगरा के पास बैठा, नन्ही नन्ही बाहें
अकबर के गले में डाली। दोनों बहन भाई इतना रोए कि गश आ गया। जो ही अकबर को और सुगरा को गश आया, काफिला रुक गया। हुसैन ने कहा अब्बास जा देख, देर क्यों होती है, जा फटाफट आ। अब्बास आए, आके देखा दोनों बहन भाई गश में हैं। वापस आए, कहा मौला आप ही जाइए, आप जाके देखिए। हुसैन आए, जैसे ही हुसैन आए, हुसैन ने आके अकबर को उठाया। हुसैन ने कहा जुमला सुनोगे? हुसैन ने कहा अकबर देख मेरी ज़ैनब कितनी देर से महमल में बैठी है, अकबर जल्दी कर, मेरी बहन थक जाएगी। अकबर जल्दी कर, ज़ैनब थक जाएगी। सुगरा उठी, हुसैन के आगे हाथ बांध के कहती बाबा 1 मिनट, अकबर को ले जाना, एक इजाजत दो, अकबर को ले जाना। कहा सुगरा क्या करना है? कहा 1 मिनट बाबा। जो ही अकबर और हुसैन मुड़े, रुके, अब सुगरा ने अपने नन्हे हाथों से मट्टी इकट्ठी करनी शुरू की। मट्टी इकट्ठी की। हुसैन कहते सुगरा क्या करती है? कहती अकबर इस पे अपने पाँव का निशान लगा। अकबर तो चला जाएगा, मैं तेरे नक्शे पाक को चूम के गुजारा कर लूंगी, मैं तेरे पैरों के निशानों पे सर रख के गुजारा कर लूंगी। बस आखिरी बात की सुगरा ने। कहा मौला, हुसैन से कहा कि बाबा जाने से पहले बस मेरी आखिरी वसीयत सुन लो कि मैं मर जाऊं अगर तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी कब्र पे 3 रिश्तेदार ना आए। हुसैन कहते सुगरा बता कौन? कहा पहले तो सबसे चचा अब्बास मेरी कब्र पे ना आए। कहा ठीक है सुगरा, दूसरा? कहा दूसरा मेरा भाई अली अकबर मेरी कब्र में ना आए। कहा हुसैन ने अच्छा सुगरा, और तीसरा कौन? अब जो ही तीसरे का नाम लिया ना तो सुगरा ने कहा बाबा मेरी चादर छोड़। सुगरा ने अपनी चादर सर पे डाली, बाबा की तरफ से मुंह फेरती चलते लगी और चलते चलते कहती है बाबा तू भी मेरी कब्र पे ना आना। अब हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा सुगरा मैं तुझसे इतना वादा जरूर करता हूँ, कोई तेरी कब्र पे आए ना आए, मैं हुसैन गरीब तेरी कब्र पे ना आऊंगा और मैं करबला में मारा जाऊंगा। 10 मुहर्रम को 3 दिन का प्यासा, 3 दिन का भूखा, मैं हुसैन ज़िबा हो जाऊंगा। Ya Hussein, Ya Hussein.